السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین، دینی و ملی بھائیوں اور سامعین و سامعات، آج کے اس درس میں انشاءاللہ روزوں کی فرضیت کی حکمت کیا ہے اور ہم ان روزوں کی حالت میں، روزے کی حالت میں کس حد تک ہم زبان کی حفاظت کریں، شریعت اسلامیہ کی تعلیم کیا ہے زبان کی حفاظت کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر آج کے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی ہوا کرتے ہیں اور باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اسماء حسنی جو ہیں، ان ناموں کا وسیلہ طلب کر کے ان ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارا کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے بہترین نام ہیں، اسماء حسنی ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین کو پکارا کرو، بلایا کرو۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، انہی ناموں میں سے ایک نام اللہ رب العالمین حکیم ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے، یعنی اللہ رب العالمین صفت الحکمہ سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین حکیم ہونے کے ناطے سے اللہ رب العالمین کا کوئی بھی عمل حکمت سے، دانائی سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ آپ جتنی بھی عبادات دیکھ لیجئے، کوئی بھی عبادت حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور کے لیے کہ ہم اس عبادت کی حکمت کو وقتی طور سے نہ سمجھ سکیں، ہمیں اس کا علم نہ ہو سکے، لیکن یقین رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی اس میں بھی حکمت ہوگی۔ یعنی جتنے بھی عبادات ہوتے ہیں، سارے عبادات میں اللہ رب العالمین کی حکمت ضرور بضرور ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر مختلف قسم کی عبادات کو مشروع قرار دیتا ہے۔ کچھ عبادتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بدنی عبادت ہوتی ہے، جیسے نماز۔ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے نزدیک محبوب مال ہوتا ہے، اس کو خرچ کر کے عبادت کو انجام دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ۔ ایسے ہی کچھ عبادات ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق بدنی اور مالی دونوں سے ہوتا ہے، جیسے حج اور جہاد وغیرہ۔ لیکن کچھ عبادات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق خواہشات سے رک جانے کا ہوتا ہے، یعنی انسان اپنی خواہشات سے رک جائے، خواہشات سے باز آ جانا، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے تج دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور انہی ضمن میں سے روزہ بھی ہے۔ روزے کے اندر نہ تو ہمیں مال کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ روزہ یہ خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ آپ کے لیے بہت سا دنیا کے اندر کھانے پینے کی بہت ساری چیز ہوتی ہیں، لیکن انسان پورا دن اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو تج دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو قربان کر دیتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو ایک مصلحت، ایک حکمت کے تحت فرض قرار دیا ہے۔
اس کے اندر علماء نے بہت ساری مصلحتیں، بہت سارے حکم ذکر کیے ہیں۔ آج کی درس میں انشاءاللہ تعالی بعض حکمتوں کا ذکر اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ پہلی حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس روزے کے ذریعے سے اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے تجز کر کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ روزہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس عبادت کو انجام دینے کے لیے انسان اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے اور خواہشات کو تج دیتا ہے۔ تو گویا کہ پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خواہشات کو تج کر کے انسان اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ کر کے جس کے لیے چھوڑتا ہے تو یہاں ایمان کی صداقت اور اس کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ایمان میں کس حد تک مضبوط ہے، اس کا ایمان کتنا پکا اور سچا ہے، اس کی صداقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک روزہ دار جو ہوتا ہے وہ تنہائی میں کچھ بھی کھا پی سکتا ہے، لیکن تنہا ہونے کے باوجود روزے دار اللہ رب العالمین کے لیے ساری چیزوں کو اللہ کے لیے تج دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ پہلی حکمت ہے جو روزے کی فرضیت میں مضمر ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے اور وہ اہم ہے، اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر جس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے روزے کو ایک حکمت کے تحت فرض قرار دیا ہے۔ اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے، تقوی جیسی اہم صفت سے وہ متصف ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ سابقہ امتیوں پر بھی روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ اور مصلحت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود اس کی طرف اشارہ کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ روزے کی حکمت اساسی اور بنیادی حکمت ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا تقوی اس کے دل میں رچ جائے، بس جائے۔ اور یقین مانیے جب رچ بس جائے گا تو یقینی طور پر وہ متقین میں اس کا شمار ہونے لگے گا۔ تو یہ تقوی کی دوسری حکمت ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت ساری برائیوں سے انسان باز آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ انسان جب کوئی گناہ کا کام انجام دینے کے بارے میں سوچتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اور روزہ یہ انسان کو برائیوں سے باز رکھنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ ہم روزہ بھی رکھیں گے اور گناہ کے کام بھی انجام دیں گے تو یقین مانیے اس کی روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، جو شخص جھوٹ سے پرہیز نہ کر سکے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکو پیاس کو بیکار میں برداشت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے روزے دار کے روزوں سے برات کا اظہار کیا ہے،
ایسے روزے دار کی روزے کی ضرورت نہیں ہے جو روزہ بھی رکھے اور معاصی کا ارتکاب کرے۔ آپ کا حقیقی معنوں میں روزہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں خاص طور سے معاصی سے بچیں، اچھے اعمال کو انجام دیں، نیکی کے کام میں آپ سبقت لے جائیں، گناہوں سے باز رہیں، تب جا کر کے حقیقی معنوں میں روزے کا جو اساسی مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ایسے ہی تیسری حکمت یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے جو اس کو مال سے نواز رکھا ہے اس نعمت کو یاد کرتا ہے۔ نعمت المال جو ہے، مال کی شکل میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو نعمت عطا کر رکھی ہے، وہ احساس کرتا ہے اس کو، اور احساس کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی وہ شکر گزاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو احساس کرتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی اس روزے کے ذریعے سے جہاں انسان اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کو یاد کرتا ہے، وہیں اس روزے کے ذریعے سے فقراء و مساکین کی بھی یاد بڑھ جاتی ہے۔ انسان روزے کی حالت میں سوچتا ہے کہ جس طرح سے مجھے بھوک و پیاس لگتی ہے، ایسے ہی جن کے گھر میں چولہے نہیں جلتے ہوں گے کس طرح سے وہ بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں ان فقیروں کے ساتھ محتاجوں کا تعاون کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے دل میں مسکینوں کا تعاون کرنے کا، فقیروں کے تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے میرے سامنے اللہ رب العالمین نے مجھے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، لیکن پھر بھی میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن وہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں وہ کیسے برداشت کر رہے ہوتے جب مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ ایسے ہی ان فقیروں اور محتاجوں کو بھی تو بھوک لگتی ہوگی، تو گویا کہ ان فقراء و مساکین کا احساس ہوتا ہے اس روزے کے ذریعے سے، اور احساس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے رمضان المبارک میں حد درجہ سخی ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ لوگوں میں سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدْ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اس ماہ مبارک میں سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے، فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور آتا ہے کہ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، تیز تندادیوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تو اس سے روزے کا یعنی غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، ان کا تعاون کرنے کے لیے انسان کے دل میں، روزے دار کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی روزے کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان اس روزے کے ذریعے سے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، ضبط نفس کا سبق ملتا ہے۔ اپنے نفس پر کنٹرولنگ کیسے کی جائے، کسی مسئلے میں نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے قابو پایا جائے، یہ روزہ ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے، روزہ ہمیں مشق کروا رہا ہے کہ جس طرح سے ہم پورا دن ہمارے سامنے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، روزہ ہمیں سکھلا رہا ہے، روزہ ہمیں مشق کروا رہا ہے، تدریب کروا رہا ہے کہ کیسے نفس پر کنٹرول پایا جائے۔ اس روزے کا فائدہ ہے۔ ایسے ہی پانچویں حکمت رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے یہ ذکر کی جاتی ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان کو صحت کے حوالے سے اس کو فائدہ ملتا ہے، اس کا ہاضمہ ایک محدود وقت کے لیے آرام کرنے کے لیے اس کو موقع فراہم ہو جاتا ہے اس روزے کے ذریعے سے۔ اور ایسی صورت میں جو جسم کے اندر جو مضر اور نقصان دہ جراثیم ہوتے ہیں وہ جسم سے باہر آ جاتے ہیں، مشین جو ہاضمے کی مشین ہوتی ہے وقتی طور کے لیے اس کو آرام مل جاتا ہے۔ تو اس صحیح اعتبار سے بھی اس روزے کے فوائد ہیں۔ اور یہ مبارک مہینہ جو ہے، اس مہینے میں خاص طور سے ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خاص طور سے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان گرچہ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن اس کی کارستانیاں عظیم ہیں، اس کی کارستانیاں بہت خطیر ہیں، اس لیے ایک مسلمان کو اس زبان کی حفاظت خاص طور سے اس ماہ مبارک میں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس زبان کے حوالے سے فرمایا کہ ایُّ الاسلام افضل۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کون سا اسلام افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے زبان سے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو، سب سے بہتر انسان وہی ہے، سب سے بہترین مسلمان، سب سے افضل مسلمان وہی شخص ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دے دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اسی طرح سے جو دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر جو شخص زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا عظیم مسئلہ ہے زبان کی حفاظت کے حوالے سے، جس کے ہمیں اور آپ کی ہمیں قطعاً فکر نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی زبان ہی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، قلت یا نبی اللہ، حضرت معاذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ جو لوگ ہم آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر بھی مواخذہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ وَعَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدِ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ اے معاذ بن جبل تم جان لو لوگ جو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، یہ زبان کی کارستانی ہوگی، زبان کے نتائج ہوں گے، زبان کی کمائی ہوگی، جو انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ویسے تو ہمیں ہر حال میں زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، لیکن خاص طور سے اس ماہ مبارک میں ہمیں زبان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، چیخے چلائے نہ، اور اگر مان لیجئے کوئی شخص اس کو برا بھلا کہنے لگے یا اس کو گالی گلوچ دینے لگے فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو آپ کہہ دیجئے میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تمہاری گالی کا جواب یا تمہارے جھگڑے کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ خاص طور سے ہم روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کریں تاکہ ہمارا روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا جائے۔ الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس ماہ مبارک کے خیر و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔